یہ دعا پردے میں رہتی ہے. کل دعا محجوب، ہر دعا پردے میں رہتی ہے. اب دعا جب پردے میں رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی. اب دیکھیے گا دنیا والے وظیفہ مانگتے ہیں، ہم جاتے ہیں پیر صاحب کے پاس، ہم جاتے ہیں مفتی صاحب کے پاس، ہم جاتے ہیں امام صاحب کے پاس. حضرت دعا قبول نہیں ہوتی. کوئی دعا کا نسخہ دیں، کوئی ورد دیں، کوئی وظیفہ دیں. اب مولا کائنات علی المرتضیٰ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفہ دے رہے ہیں، اور کتنا با کمال وظیفہ ہوگا. آپ کیا وظیفہ ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تمہاری دعا اس وقت قبول ہوگی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پہ درود پاک پڑھو. حضور پہ بھی درود پڑھنا ہے اور حضور کی آل پہ بھی درود پڑھنا ہے، پھر تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. کتنا با کمال وظیفہ ہے یار. کسی محدث کا ہو، کسی مفسر کا ہو، کسی مورخ کا ہو تو بندہ مانے یا نہ مانے. اچھا یار میری مرضی میں مانوں یا نہ مانوں، اچھا میرا دل جمے یا نہ جمے، لیکن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی شخصیت ہے جن کے لیے سورج بھی واپس پلٹ جاتا ہے، جو خیبر کا دروازہ اکیلے اکھاڑ دیتے ہیں. کیسے با کمال شخص ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں جن کی پرورش کی تھی، آپ نے وظیفہ دیا ہے. تو یار میری اور آپ کی دعائیں قبول نہیں نہ ہوتی. تو آج سے کرنا کیا ہے؟ حضور پہ بھی درود پڑھنا ہے دعا میں، اور حضور کی آل پہ بھی سلام پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے. پھر دیکھنا میری اور آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں. وہ ایک شعر ہے بڑا لطف دیتا ہے، بڑا با کمال ہے. کہتے ہیں میری دعاؤں کو درجہ قبول ملے، میری دعاؤں کو درجہ قبول ملے، میں جو مانگوں مجھے صدقہ حضور ملے. حضور کے صدقے جولی پھیلا کے مانگو تو صحیح، نہ ملے تو پھر کہنا. نیت کرو یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مروی ہیں، یہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں قحط ہوا، بارش نہ ہوئی، بڑی قحط سالی آ گئی، لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے، معاملہ بڑا مشکل ہو گیا. لوگوں نے آ کے نا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درخواست کی اور کہنے لگے آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کر دیتے؟ ان لوگوں کا یقین یہ تھا کہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، جو اللہ کے قرب والے ہوتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا لینا تو رب ان کی دعاؤں کو مقبول فرما لیتا ہے، ان کی دعائیں خالی نہیں جاتی. اب انہوں نے آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ گزارش کی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی گزارش کو قبول کیا. کہا تم ایسا کرو میرے ساتھ سارے مل کے نا ہم پہاڑ پہ چلتے ہیں اور پہاڑ پہ جا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، دعا قبول ہو جائے گی. ساری قوم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چل دی ہے. جب چلنے لگے نا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، کہا میرے ساتھ کوئی وہ شخص نہ آئے جس نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہو. بڑا مشکل سوال تھا. کہا کوئی ایسا بندہ نہ آئے جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہو. ایک گیا واپس، دوسرا پلٹا، تیسرا پلٹا. نفس و شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے، کبھی نہ کبھی زندگی میں گناہ ہو ہی جاتا ہے نا. انسان معصوم تو ہے کوئی نہیں، بسا اوقات محفوظ ہو سکتا ہے، لیکن کبھی گناہ تو ہو جاتا ہے نا. ساری کی ساری قوم واپس پلٹ گئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پیچھے مڑ کے دیکھے نا تو ایک بس آدمی تھا، ایک آنکھ تھی اس کی، ایک آدمی ایک آنکھ والا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سوال کیا، کہا میں نے کہا کہ کوئی بھی وہ نہ آئے جس نے گناہ نہ کیا ہو. کیا تم نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ کہنے لگا یا حضرت مجھے میرا کوئی گناہ یاد نہیں آتا، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہو. ہاں ایک چیز تھی، اگر تو آپ کہیں کہ وہ گناہ ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا، فیصلہ آپ پہ چھوڑا. اگر وہ گناہ ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا. بتا کیا ہوا؟ کہ حضرت ایک بار ہوا یہ تھا کہ میں کسی گزرگاہ سے گزر رہا تھا، کسی جگہ سے گزر رہا تھا. اچانک میری نظر بھٹکی اور گھر میں ایک نوجوان عورت پہ پڑی. زندگی میں یہ گناہ ہوا کہ کسی نوجوان لڑکی کو میں نے دیکھ لیا. اچھا پھر مجھے دکھ بڑا ہوا کہ یار میں نے غلط کیا ہے.
پھر مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں نے اس آنکھ کو نکال ہی دیا، اس آنکھ کو ضائع کر دیا، وہ جو غیر محرم کو دیکھ رہی ہے۔ اگر تو یہ گناہ ہے تو مجھے بتائیں، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، پہاڑ کی بلندی پہ پہنچے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کہا مولا تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں، تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں، اور بخل تیری صفت نہیں ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ تو دینے میں کنجوسی کرتا ہے، بخل تیری صفت نہیں ہے، اپنے رحمت والے خزانے سے ہم پہ بارش برسا دے۔ اس پیچھے شخص نے آمین کہا، ان حضرات کی دعا قبول ہوگی، اور ایسی دعا قبول ہوئی کہ یہ دونوں حضرات پہاڑ سے جب نیچے اترے تو بارش اس قدر برس چکی تھی کہ ان کے کپڑے سارے بھیگ چکے تھے، اتنی بارش برتی اور قحط سالی دور ہو گئی۔ اے میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسا کمال کا واقعہ ہے۔ گناہ کیا، یہ شریعت میں گناہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ کسی پہ پہلی نظر پڑ جائے نا بلا ساختہ تو بندہ دیکھ لے کسی کو، یہ گناہ نہیں ہے۔ ہاں پھر بندہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا نہ رہے، نظر یہ ہوتی ہے پہلی بار ایسے دیکھا تو پھر پلٹ لیا، اچانک جسے نظر کہتے ہیں۔ شریعت نے اسے گناہ نہیں کہا۔ اس شخص کو اس گناہ پہ اتنا دکھ ہوا، اس کام پہ اتنا دکھ ہوا، اپنی آنکھ ضائع کر دی۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ رب کا خوف آ جائے بندے کے دل میں، یار میرا رب نے یہ کام کرنے سے منع کیا ہے۔ رمضان اس لیے آیا تھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے رمضان اس لیے دیا لعلکم تتقون، اس امید پہ دیا ہے کہ تم تقوی والے ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔